ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا۔ میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں۔ اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا، پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے۔ اور اگر اللہ کی رحمت کی وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا چلو جاؤ معاف کیا۔ بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو تھوڑے سے گناہ بتا دے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگے۔ تو اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی۔ تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے گناہ دی بھی نیکیاں بنا دے۔ یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا دوں۔ تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ اصل ٹھکانہ تو آخرت۔ ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں سفر کی عجیب عجیب ایئر لائنوں میں کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر، نہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عجیب پے ہوئے، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے۔ اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اب حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل کمثل رجل استاجر رجلا، تو کیا ہو گیا؟ کیا اتنے بڑے دلیرو بھائی، کمال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 مزدور مزدوری کے لیے ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، اس نے کہا جی ٹھیک۔ دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر، فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4-1 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تمہیں 2 روپے دوں گا۔
اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ اور مغرب تک والے کو 2 روپے. تو یہ پہلے دو کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ. تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے. کہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے. مزدوری اس کی بھی ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی. اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشقت کم. اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تھا گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ. اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی. ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں. یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے. بھئی ایک سنا نا، 1 پہ 10، آپ سب نے سنا نا کہ 1 کرو تو 10. یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. تو جب یہ آیت اتری کہ 1 پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا لے، ادھر آگے کدھر آ رہا ہے، وہیں لگا. اب بس ٹھیک ہے وہاں لگا. تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے. تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ساری جبریل کی تعریف ہے. تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے. تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. اب یہ آیت اتری کہ 1 نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 ہی بہت ہیں، بڑے 10 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ ہیں، 1 روپے پہ 10 روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ ساما، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشان. تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں. تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی او بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ. کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑیں، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ. تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں. حضرت عثمان کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو.
انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے، زیادہ کرو، مجھے زیادہ لگ چکا ہے۔ تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تو اے بیٹھے ہوئے تو تم کون زیادہ لا گیا؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہوں تو سارے اے بیٹھے ہوئے تو تمہیں ساڑھے کو پہلے کون ریٹ لا گیا ہے بھائی اسی تمہیں 10 دے 15 دے رہے ہیں، تسی جو نہیں زیادہ لگ گیا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں، میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں گا۔ کہنے لگے ہم سمجھے نہیں۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے، قحط ہے، تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی اور میرے کو مال پہ ہے، پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں۔